نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک بات کروں گا انشاءاللہ العزیز، ہر بندہ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور ہی کامیابی اس میں ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہر پریشانی بندے کے پاس جو بھی پریشانی ہو اس پر وہ کسی کو بھی نہ بتائے، ہر ایرے غیرے نتھو خیروں کو نہ بتائے۔ کیوں؟ اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ نقصان آج آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی اس نقصان سے بچیں اور ہر کسی کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے، خواجہ عبد المالک صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی پریشان تھا، اس کی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی انبن تھی۔ وہ بات اس طرح کرتی تھی کہ بیوی جو تھی وہ بہت سخاوت والی تھی، سخی مزاج رکھتی تھی، اور جو خامد تھا وہ بخیل تھا۔ خامد جب بھی گھر میں ہوتا تھا، وہ کسی کو کوئی مانگنے والا آ جاتا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، احتجاج کرتا تھا، بات پہ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ مانگنے کے لیے کوئی بھی آ جاتا تھا تو اس کو مانگنے کے لیے دے دیتی تھی۔ یہ بات اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کا خامد جو تھا وہ سفر کے لیے تیار ہوا۔ جیسے ہی تیار ہوا تو اس نے آخر میں یہ بات کہہ ڈالی کہ جو بھی کوئی بندہ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو کوئی چیز دینی نہیں ہے آپ نے۔ تو یہ عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بھی سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، اس سے یہ باتیں رہا نہیں جاتی۔ اس لیے جب ایک مانگنے والا شخص آیا تو اس نے بیوی نے روٹی اٹھا کر دے دی، اور اس فقیر نے بھی بجائے کسی اور جگہ پر کھانے کے اس کے دروازے پر ہی بیٹھ کر کھانا شروع ہو گیا۔ تو اسی وقت ہی تھوڑے لمحے کے بعد اس کا خامد آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی پہلے تو بیوی کو 2-4 لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس فقیر کو بھی لگا دی، اور اس فقیر کو جیسے ہی لگائیں اللہ تعالیٰ کے جیسے ہی لگائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے نیاز ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہی بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر پر ایک رحمت کا نزول کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس بیوی نے بھی یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس میرے خامن کو، میرے شوہر کو اپنی بے نیازی سے محروم نہ کرنا، یہ دعا کی۔ اس کے بعد وہ بندہ اپنی محفل میں جب بیٹھتا تھا، دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تھا، کیونکہ ہر محفل میں نیک شخص بھی ہوتے ہیں، برے شخص بھی ہوتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنی بیوی کی شکایت کی، گھر کے معلومات اپنے دوستوں کو بتائی، اور ادھر ہی ایک بدبخت بندہ بیٹھا تھا، اس نے جیسے ہی سنا تو اس نے ایک شیطانی کے طور پر ایک بات کہی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ اس وقت تو وہ بہت بات کرتا تھا کہ بھئی یہ تو بہت برا کام ہے، اس کو طلاق دینا تو بہت بری بات ہے۔ اب یہ ایک جملہ کہنا، اس کے دل میں ایک قطرہ ڈالنا، یہ اس کے لیے انتہائی وبال بن گیا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اور اس نے دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ فی الحال یہ برا کام ہے۔ جیسے ہی برا کام کہا تو اس وقت یعنی کہ شیطان نے بھی اس کے دل میں یہ ڈال دیا، اور کہنے لگا کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، اور چلا گیا۔ 2-4 ماہ کے بعد اس نے اسی بات پر، بیوی کہتی تھی کہ جو شخص مانگنے والا آئے اس کو دینا چاہیے، یہ خامد روکتا تھا، اسی بات پر اس نے طلاق دے ڈالی۔ تو اللہ کا کرشمہ دیکھیے، جیسے ہی اللہ نے ایک کایا پلٹا، اللہ کی جو بے نیاز رحمت ہوتی ہے وہ اس بندے سے اٹھا لی گئی جو بخل کرتا تھا، جو بخیل تھا، جو فقیر سے محبت نہیں بلکہ طعنہ اور بغض رکھتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو طلاق ہو گئی بیوی کو، اور اس کو لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ مانگنے کے لیے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نے اس کو ایک
جھونپڑی سی کوٹھی عطا کی، ایک اتنی دکان عطا کی کہ جس سے اس کا خرچہ چلا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دکان سے اس کا اتنا سیٹ اپ چلایا کہ اس کے واہ واہ کرنے لگ گئے دنیا والے۔ اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اس کا رشتے کے لیے کوئی بندوبست کریں، اس کا رشتے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے تو گئے اس فقیر، یہ فقیر کی بات ہو رہی، اس فقیر کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں چلے گئے۔ ایک عورت سخی دل کی مالک تھی، جو سخی دل کی مالک ہے اس کے پاس گئے، اس نے اس کو رشتہ قبول فرمایا۔ جیسے ہی قبول فرمایا وہ گھر آ گئی۔ اس کے گھر آنے کے بعد ایک دن ایسا آیا، وہی اس کا پہلا شوہر جو ایک فقیر کو مانگنے پر مارتا پیٹتا تھا اور احتجاج کرتا تھا گھر میں کہ اس کو دینا نہیں ہے، اور اسی فقیر کو جو مارنے والا، احتجاج کرنے والا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود مانگتا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اس پر جا بجا قرضے دار ہو گئے، قرضے دار اتنے ہو گئے کہ اس کو آخر کار اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، دوسرے شہر میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کے گھر میں آیا اور عورت دینے کے لیے گئی، کیوں؟ اس وقت اللہ کی رحمت جو تھی، وہ فقیر جو پہلے فقیر تھا اب وہ بہت مالدار ہو گیا۔ اس نے بھی کہا کہ جو بھی مال مانگنے کے لیے آئے اس کو ضرور دیں، اور دونوں کا مزاج ایک مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رحمت دیکھیے، جیسے ہی باہر کے دستک دی اس فقیر نے، پہلے خامن نے جیسے ہی دستک دی تو مائی نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا اور پردہ ہٹایا دروازے والا، تو اس شخص کے چہرے پر اس کی نظر گئی۔ جیسے ہی نظر گئی وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جیسے وہ بے ہوش ہوئی، اس کو خامن نے اٹھایا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کی رحمت میں نے دیکھی ہے کہ جو میرا پہلا شخص تھا، جو پہلا میرا شوہر تھا، آج وہ میرے در پہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک فقیر کو نہ دینے پر احتجاج کرتا تھا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، بیوی کو مارتا تھا، اس فقیر کو مارتا تھا۔ اس جو دوسرا خامد ہے، جو پہلا فقیر تھا، اس نے ہی بڑی عجیب بات کی۔ آپ نے تو بیوی کو کہا کہ اس سے پہلے میں آپ کو اللہ کی رحمت دکھاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ آپ ابھی دیکھ رہی ہو اس کا کرشمہ، اللہ کا کرشمہ دیکھ رہی ہو، میں اس سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بیوی نے جیسے ہی پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، وہ جو ایک فقیر تھا آپ کے دروازے پر آیا تھا، وہ جو مارنے والا شخص تھا اور مار کھانے والا شخص تھا، وہ میں تھا۔ اتنی بات بتائی، اللہ نے کتنا کایا پلٹا۔ ایک فقیر، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے جب بھی کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی بھی ہو، آپ کے پاس 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی آپ کو اللہ دیکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے 10 دیے ہیں، 20 دیے ہیں، لاکھ دیے ہیں، 100 دیے ہیں، یہ نہیں ہے، آپ کا خلوص دیکھے گا۔ جب آپ کا خلوص ہوگا آپ اس کو 1 روپیہ دیں گے، اگر 1 روپیہ بھی دیں گے وہ ہزاروں کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایک اخلاص کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ ایک کھجور کا صدقہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی خزانہ غیب سے دے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔